بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ٹوڈے کے ساتھ میں آپ کا میزبان ایم عالم یہاں پہ حاضر ہوں، اور آج ہم پروگرام جو کرنا چاہ رہے ہیں، یقیناً آپ دنیا بھر کے مناظر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، اور مسلمان جس قسم پرسی کے عالم میں ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، اور کس مشکلات کا شکار ہے، اور پوری قوم جو ہے اس وقت اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے معصوم جانیں جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم و ستم ہے، بچوں کے ساتھ، اور خصوصاً غزہ کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے، لیبیا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کس طرح گلیوں محلوں میں اور گھروں میں آمنے سامنے لڑائی جھگڑا جاری ہے۔ پاکستان، افغانستان، عراق، جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پوری دنیا میں اس وقت قہر جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے حصے میں ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان کا کسی دوسرے غیر مسلم کے ساتھ جتنے اختلافات ہیں اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ آپس میں اختلافات ہیں، اور یہ شدت اور حدت جو ہے اس کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے، اور خصوصاً خواتین، بچے، نہتے مسلمان جو ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ لاشیں جو ہیں وہ ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں خصوصاً سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں یا دوسرے میڈیا پر آپ دیکھیں تو جو تصاویر، جو مناظر سامنے آتے ہیں، اول تو دیکھے نہیں جاتے، اگر دیکھ لیں تو یقین جانیے کئی دن راتیں جو ہے وہ نیند نہیں آتی، اور دن میں انسان بے چین رہتا ہے۔ آخر امت مسلمہ کا حال کیا ہے، کیوں ہے، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے، اور مذہبی حوالے سے ہمیں جو ہے اس کا کس طرح سامنا کرنا چاہیے، کس انداز سے ہم جو ہے مذہبی طور پر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آج ہم ورلڈ ٹوڈے میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی جانی پہچانی دونوں شخصیات میرے معزز مہمان تشریف فرمائے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا تعارف کروا دیتا ہوں، جناب حضرت علامہ غلام ربانی افغانی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اور معزز مہمان حضرت علامہ شاہ جہاں مدنی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی بہت نوازش، شکریہ آپ کا۔ حضرت میں چاہوں گا علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، لیکن شرازہ یوں بکھرا ہے جیسے کہ ہم آپس میں، جو سرکار نے کہا تھا کہ امت جو ہے اس کے بارے میں جو سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن یوں محسوس ہو نہیں رہا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں اظہار خیال کا موقع دیا، اور اتنے اہم اور وقت کی جو ضرورت ہے اس موضوع پر آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ جہاں تک موجودہ حالات اور امت مسلمہ کا تعلق ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام کا جائزہ لیں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، فرقوں میں بٹی تھی، رنگ و نسل کے امتیازات میں بٹی تھی، اور ان کے اندر اتنی ڈویژن تھی کہ آپ کو تاریخ کے صفحات ان کی اڑتی ہوئی گرد سے آلودہ نظر آئیں گے۔ بجا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے بکھری ہوئی انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ وہ جو عربیت اور عجمیت کے نخوت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے ان بتوں کو توڑا، اور اسود و احمر، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، جو اس تکبر و غرور کے نشے میں چور تھے، آپ نے اس نشے سے نکال کر وحدت و توحید کے نشے میں ان کو سرشار کیا۔ جو باہم مشت و گریبان تھے، رشتوں کے تقدس سے بے خبر تھے، ان کو رشتوں کا احترام سکھایا۔ صحیح۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہی مکہ کی وادی ہے، وہی مدینہ کی سرزمین ہے، جہاں پر رنگ نسل کی بنیاد پر نفرت و عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ آپ نے حبشی بلال کو کعبہ کی چھت پہ کھڑے کر کے فرمایا کہ بلال، اللہ کی وحدانیت اور نماز کے لیے آواز دینے والی تمہاری صدا
ان پورے مکہ کی وادیوں میں گونجے گی، اور کیا وہ بات۔ جو اس وقت قبائلی عداوت و نفرت و نخوت میں ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، کہا کاش یہ منظر میں نہ دیکھتا، اور شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا کہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی چڑھا ہوا ہے، ایک کالے رنگ کا، ایک کالے رنگ کا غلام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہمیں بلا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ابو لہب جو شعلے کی طرح تھا، چہرے کی چمک کی وجہ سے، خاندانی تفوق کی وجہ سے اس کو ذلت کا نشان بنایا، اور سلمان فارس کے، صہیب روم کے اور بلال حبشہ کے ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ سلمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے گھر میں سے ہے، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ بلال حبشی کو اس مقام پر بٹھایا کہ فاروق اعظم جیسا جلیل القدر شخصیت امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہیں، لیکن جب اس سیاہ حبشہ کے آئے ہوئے مسافر کو دیکھتے تو فرماتے تھے سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال۔ کسی نے پوچھا یہ بلال سید کیسے؟ کہا جو ہمارے مصطفیٰ کے دل سے قریب ہے وہ ہمارے لیے سید کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ آج ہم نے امت مسلمہ نے جو وحدت کا سبق پڑھا تھا، ٹکڑوں سے سفر شروع کر کر کے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وسط کا ایک معنی ایک انٹرنیشنل امت جس میں نہ زبان، نہ رنگ، نہ نسل، یہ سارے امتیازات مٹ گئے۔ توحید کا پیغام ہندی نہ عراقی، اسلام کے سائے میں قندھار نہ جمرود، جب تک کہ ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا، وجدان بھی آزر ہے، تخیل بھی ہے نمرود۔ اور یہ مشرق و مغرب کے رہنے والوں کو، مختلف زبانیں بولنے والوں کو، مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے کو ایک لڑی میں پرویا، اور پھر حج کی شکل میں میدان عرفات میں مصطفیٰ نے اپنے آخری خطبے میں اس کا اعلان بھی فرمایا۔ کہا کہاں گئے وہ رنگ و نسل پر فخر کرنے والے، زبان پر فخر کرنے والے، اپنی قبائلی عصبیت پر فخر کرنے والے؟ آج جاہلیت کے سارے اصول میرے قدموں کے نیچے ہیں، جاہلیت کے سارے اصول میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اس نبی کو ماننے والے جنہوں نے عصبیت کو ختم کیا، جاہلیت کے اصولوں کو توڑا، رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹایا، آج امت مسلمہ 21ویں صدی کے علم کے معراج کے دور میں انہی امتیازات کی طرف پھر بڑھ گئی ہے۔ آج امت کا زوال اللہ نے سورہ رعد میں فرمایا، چیپٹر 13 ورس نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے، صحیح ہے، میں اور چاہوں خود گا میدان عمل میں نہ اترے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب کو بھی پروگرام میں ان کرتے ہوئے کہ جب علامہ صاحب نے یہ بات بتائی ہے اور قرآن کا وہ حوالہ بھی دیا ہے، اب قوم کی حالت، جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدل رہا، لیکن ہم جب غزہ کی صورتحال دیکھتے ہیں، لیبیا کی صورتحال دیکھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قوموں کی حالت ان کی اپنی کیا بدلنی ہے۔ ان کو تو یعنی کہ بچوں نے بم کھائے، جسم کے ٹکڑے کروائے، خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امت کا قصور ہے، حکمرانوں کا قصور ہے؟ کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا قصور ہے؟ کیسے حالت بدلے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ امام عالم صاحب آپ کو اور ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان المقدس کے بعد آج کی یہ ایک پرمغز قسم کی بزم سجائی ہے، اور کم از کم امت مسلمہ کو ایک نظریہ فکر دیا ہے۔ جی، مجھ سے قبل ہمارے نہایت ہی فاضل اور محتشم بھائی علامہ ربانی صاحب نے تاریخ، قرآن اور سنت کی روشنی میں وحدت امت کے حوالے سے بڑی پرمغز گفتگو کی ہے۔ جہاں تک آپ نے مجھ سے سوال کیا، غزہ، فلسطین، لیبیا، یہ حالات و واقعات جو اس وقت سامنے ہیں، افتخار عارف نے کہا تھا کہ سطح خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں میں اس خاک سے خوف آتا ہے، کیا بات۔ اور رحمت سید عالم پہ ہے کامل یقین، کامل یہ یقین پر امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ پوری دنیا میں ہم پٹ رہے ہیں، آج جو حالات و واقعات ہیں کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں جو بات کر رہے ہیں
انسانیت پر آ کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور دنیا عالم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم تک اور آج تک امت نے تعلیمات نبوت کی روشنی میں انسانیت کے بکھرے ہوئے گیسوؤں کو سنوارا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ اگر ہم قوم پر الزام دیں یا امت پر الزام دیں تو شاید میں اس سے آپ سے متفق نہیں ہوں۔ امت الحمدللہ بدعملی صحیح لیکن آج بھی ایک جسد واحدہ کی صورت میں ہے کہ شاید اسلامی ملک میں ان اسلامی ممالک میں اتنے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے سرزمین برطانیہ میں مظاہرے ہوئے، صحیح، اور جس میں ہماری نوجوان نسل نے اور یہاں کا ایٹماسفیئر آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ کام پر جاتا ہے، ہر بندہ روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، لیکن ہم نے سڑکوں پر دیکھا، خواہ وہ لندن کی ہوں، خواہ وہ مانچسٹر کی ہوں، خواہ وہ یورپ کی سرزمین ہو، خواہ وہ ترکی کا رہنے والا ہے، خواہ وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، خواہ وہ عراق کا رہنے والا ہے، خواہ وہ افغانستان کا رہنے والا ہے، آج بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ جو معصوم چہرے ہم دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے، ہماری ماں بہنوں پر جو بمبارڈمنٹ کی جا رہی ہے، غیر مسلم ان کو میں آ رہا ہوں اس طرف، حتیٰ کہ آج یہ انسانیت کی جنگ ہے، اور اس کو اگر صرف اسلام کے ساتھ لوگ جوڑتے ہیں تو میں اس فورم پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ آج انسانیت کی جنگ اگر نہ ہوتی تو عیسائی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوتے۔ کال ہے جی، کال لے لیں آپ، انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عمران بول رہا ہوں مانچسٹر سے۔ عمران بھائی، آپ کو خوش آمدید، کہیے کیا کہیں گے؟ جی بس یہ پروگرام بڑا اچھا موضوع ہے اس کا۔ میں صرف ان سے یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی ذرا امت مسلمہ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ امت مسلمہ کو اگر اس دور کے ساتھ جو ہمارے بچے ہیں نا، ذرا پلیز ان کو تھوڑا سا میسج بہترین طریقے سے دیا جائے۔ برطانیہ کے خصوصی طور پہ ہمارے جو برطانیہ کے بچے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کیا ہے، یہ ایک صرف کتابی لفظ ہیں، اور یہ جوش جذبے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ امت مسلمہ کے لیے، برطانیہ کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہیے جہاں ہمارے بچوں نے رہنا ہے، اور جس کے لیے ہم نے اتنی کوششیں کر کے اس ملک کے اندر آئے اور تکلیفیں برداشت کی اور ان کا مستقبل بنایا۔ یہ امت مسلمہ نہ تو یہ بتائیں بچوں کو کہ 1400 سال سے کہاں تھی اور کہاں ہے، اور ہمارے بچوں کو اس کا کیا فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کا پیغام پہنچ گیا، بہت شکریہ۔ جی میں یہ عرض کر رہا آپ جو بات کر رہے تھے وہ جیسے یہ عرض کر رہے تھے ہمارے بھائی نے، یہ درد پوری امت کو ہے، لیکن آج ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ امت کی ہم بات کرتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت پر آج یہودی بھی ہماری شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے، قرآن نے انسانیت کو بھی مخاطب کیا ہے، جو ایمان لے کے آئے ہیں، اور اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آج جتنا ہاسپٹل میں خون آپریشن کے نام پر ضائع ہوتا ہے، اتنا اسوہ حسنہ اگر ہم اٹھائیں تو اس دور میں ضائع نہیں ہوا۔ آج ضرورت ثمر کی امت تو ایک ہے، بدعملی اپنی جگہ پر، لیکن جب بھی کہاں پر ظلم اور جبر اور ستم ہوتا ہے تو امت ملت واحدہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ رعایا عوام امت 2.5 ارب یا اس سے زیادہ جو مسلمان ہیں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جو ہم پر حکمران ہیں، میں بلا تفریق ممالک میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہلکی پھلکی مذمت کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ ایک طرف تو آج ترکی کا وزیر اعظم جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کے لیے جہاز بھیج رہے ہیں امداد کے، تو دوسری طرف سے ہمارے حکمرانوں کا یہ عالم ہے کہ وہ 235 پیٹیاں جو ہیں ان حکمرانوں کو آموں کی بھیج رہے ہیں۔ تو جب حکمرانوں کا یہ عالم ہوگا، آپ امت پر انگلی مت اٹھائیں۔ امت جو ہے آج بھی الحمدللہ، فلسطین کا مسئلہ ہو تو ہم نے سڑکوں پر آتے ہوئے دیکھا، امت جو ہے انسانیت کے لیے آتی ہے، اور آج ہم انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے وہ حکمران ہیں، ان کا وہ کردار ہے، اور دوسری طرف دیکھیں اگر آپ، اور جو صاحب علم ہے، آپ صحافی حضرات جو ہیں جتنے بھی، آپ دیکھیں کہ برازیل نے سب سے پہلے وہاں اس انسانی ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سفیر کو وڈرا کیا ہے اسرائیل سے۔ اس کے علاوہ بولیویا ایک مغربی ریاست ہے امریکہ کی، انہوں نے جو ہے اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، اور 42 سال سے جو ویزا جو سروس تھی انہوں نے، وہ جو معاہدہ تھا انہوں نے ختم کر دیا۔ تو ان تمام حالات و واقعات کی روشنی میں مسلم حکمرانوں کی حمیت اور غیرت ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو پپٹ بن چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مسلمان کی بات نہ کریں، آپ سب سے پہلے
انسانیت کی بات کریں، کریں، انسانیت کی، بالکل. اور قرآن نے بھی انسان دیکھیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. آج سناخانے تقدیس انسانیت کہاں ہیں؟ ہمارے جیسے نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ یہاں برطانیہ میں رہ رہے ہیں، تو برطانیہ کے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ الحمدللہ ہم اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہماری فکری آزادی ہے. جس طرح ہم اسلامی ریاستوں کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، یہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر رہ کے ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. اور میں فرامین رسول کی روشنی میں، علامہ ربانی صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ مومن کے پاس دعا کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، وہ دعا ہی ہے. تو یہ سڑکوں پر نکلنا یہ بھی دعائیہ ایک انداز ہے، کلمہ حق بلند کرنا انسانیت کے لیے یہ بھی ایک دعائیہ انداز ہے. آج ہمیں اپنی ترجیحات کو چینج کرنا ہوگا. ان ممالک میں آج دیکھیں لیبیا کی کیا حالت ہو رہی ہے، آج دیکھیں عراق کی کیا حالت ہو رہی ہے. اور بدقسمتی سے ایک طرف تو اسرائیل میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق نہیں ہے، دفاع کرے، لیکن انسانیت کی تباہی و بربادی پر عالمی انسانیت کی خاموشی، اقوام متحدہ کی خاموشی، اور ہمارے ایک بہت بڑے جو عرب حکمران ہیں وہ 1 مہینے کے بعد انہوں نے روزہ کھولا جب ہزاروں جانیں ضائع ہو گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو جب اس قسم کے ہمارے عوام ہوں گے، ہمارے حکمران ہوں گے، عوام پر تو آپ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. آج پوری انسانیت غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ نظر آ رہی ہے، اور ہم اس فورم پر بھی انسانیت سے مخاطب ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. اور یہاں پر انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور مختصر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ امت کی بات کیوں نہ کریں، کیا ہم امت قوم ہیں یا ہجوم؟ اس پر بات کریں گے مختصر بریک کے بعد.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वर्ल्ड टुडे प्रोग्राम जारी है और हम उम्मत मुस्लिमा की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं और एक दफ़ा फिर चलते हैं अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी साहब की जानिब। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि हम उम्मत और कौम या हुजूम, क्या वजह है? अभी तक हम हुजूम ही है, ना कौम बन सके ना उम्मत बन सके। क्या वजह है? कोई इल्म की वजह है, तालीम की कमी है, हमारे हुक्मरानों की कोई वजह है, या हमारे मजहबी रहनुमा जो हैं उनका कोई इशू है कि हम सबको एक जगह पर हम यकजा नहीं हो सके? अपनी अपनी बोलियाँ, अपनी अपनी ज़ुबान है, अपने अपने प्लेटफॉर्म है, क्या कहेंगे आप? दो चीज़ें हैं। सूरह असरा चैप्टर 17 की वर्स नंबर 16 है। अल्लाह ने फरमा वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा। और इस आय मुबारका का मफ़हूम यह है कि जब हम किसी कौम को बर्बाद करने का इरादा करते हैं तो उनके बड़े बड़े असबाब में से एक बड़ा सबब यह होता है कि जो उनके एलीट क्लास होती है जी, जो उनके खुशहाल लोग होते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी खुशहाली की वजह से कि अल्लाह ने उन्हें नेमतें ज़्यादा दी हैं, आसूदगी दी है, उन्हें तालीम की सहूलत है, उन्हें छत मुयस्सर है सर छुपाने के लिए, और ज़िंदगी की सारी आसूदगियाँ उनके दरवाज़े पर, उनकी दहलीज़ पर जमा हैं, बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करें और अपनी उस आसूदगी को लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें। फ़फ़सक़ू फ़ीहा, वो उन नेमतों को नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं। अपने मनसब को, अपनी दौलत को हमेशा लोगों को हक देने के बजाय उन्हें दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुआशरे में अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए से, खा वो इल्म की शक्ल में हो या दौलत की शक्ल में हो या मनसब की शक्ल में हो, लोगों को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये ख्याल करते हैं कि उनका असर व रसूख तब तक रहेगा जब तक कौम बिखरी रहेगी, जो कि खैबर के यहूद का तरीक़ाकार था मदीना मुनव्वरा के औस व खजरज के साथ। तो उनके इल्म से जब फ़ायदा ना पहुँचे, उनके मनसब से जब कौम को फ़ायदा ना पहुँचे और उनकी दौलत से जब कौम को फ़ायदा ना पहुँचे, तो उनके ये जो मुतरफ़ीन हैं, ये खुशहाल लोग, ये जब अपनी दौलत को, अपने माल को, अपने मनसब को फितना और फसाद के लिए इस्तेमाल करें, फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह ने फरमाया फिर रब्बे कायनात का फ़ैसला आकर रहता है और अल्लाह ताला उनको तबाह व बर्बाद कर देता है। और अगली आयत में फरमाया वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, फरमाया नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तुम अक़वाम आलम का तज्ज़िया करो कि जहाँ पर खुशहाल लोग, अहले इल्म लोग, अहले इक़्तिदार लोग, अहले मनसब लोग, उन्होंने अपने मनसब को, अपने इल्म को, अपने माल को और अपने असर व रसूख और इन्फ्लुएंस को मुआशरे में बिगाड़ के लिए इस्तेमाल किया और खुदा ने उन्हें कामयाबी दी हो। आज यूरोप की कामयाबी का एक राज यही है कि यहाँ जब उन्होंने दुनियावी इल्म हासिल किया तो उससे इन्होंने अपनी कौम को जोड़ा। वो जिनकी जंगों की लंबी लंबी तारीखें थी, तवील तारीखें हैं, आप बरतानिया और फ्रांस की जंग देख लें, फ्रांस और जर्मनी की जंग देख लें, यूरोप बाहम आपको खून के दरिया बहाता हुआ नजर आता है पिछली सदियों में। दस्तों गिरबान में एक कॉल हम शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह यहीं से बात आगे शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? शायद कॉल ड्रॉप हो गई है, उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही। अच्छा, यूरोप जब हम इनको दस्तों गिरबान देखते हैं, लेकिन इन्होंने तो इल्म की रोशनी से अपने आप को जोड़ लिया। यूरोप जो खून की नदियों में डूबा हुआ था और खून की नदियां बह रही थी, इनको जब इल्म मिला तो इल्म को उन्होंने जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इनको जब दौलत मिली तो दौलत को अपनी कौम में तकसीम किया। आज यूरोप का वेलफेयर सिस्टम दुनिया का माना हुआ मुसल्लमा वेलफेयर सिस्टम है। आज यूरोप की वादियों में एक आम बंदे को इस बात की फिक्र नहीं कि अगर उसका रोज़गार ख़त्म हुआ तो वो खाएगा कहाँ से, उसके बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, अगर वो बीमार हुआ तो उसके इलाज का क्या बनेगा, अगर वो बेघर हुआ तो उससे छत कहाँ से मिलेगी। यही तो बुनियादी ज़रूरतें हैं और ये बुनियादी इल्म की ज़रूरत इस्लाम ने दी है। बस मैं अर्ज़ करता हूँ, इल्म की ज़रूरत सर छुपाने की जगह, पेट की आग बुझाने और औलाद की तरबियत और तालीम, चार चीज़ों का ज़िम्मा स्टेट लेती हैं।
یہ وہ چیزیں، میں اب اس کی طرف نہیں آتا کہ اسلام نے دی، یہ چیزیں ان کو جب دولت ملی انہوں نے قوم میں تقسیم کیا، علم کی روشنی آئی تو اس کو اپنی قوم کو پھیلایا اور قوم کو انہوں نے متحد و متفق کیا۔ آج یورپ علم کے عروج کے زینے پر، آخری زینے پر کھڑا نظر آتا ہے۔ آج یورپ ہر آنے والا دن اس کی ترقی اور کامیابی اور کامرانی کی ایک نئی نوید لے کر آتا ہے۔ یہ وہ ضابطہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، امرنا مترفیہ وفسقوا فیہا۔ اگر اس علم کو یہ اپنی قوموں میں فتنے و فساد کے لیے استعمال کرتے، اپنے انفلوئنس کو، اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو لوگوں کو قبیلوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں بانٹنے کے لیے استعمال کرتے، تو آج یورپ کے جتنے ٹکڑے ہیں اس سے 1000 ٹکڑے زیادہ نظر آتے۔ آج وہ یورپ جو خون خرابے کی تاریخ رکھتا تھا، آج آپ اسپین سے لے کر برطانیہ تک ان کے سرحدوں کے امتیازات دن بدن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین کی شکل میں مشترکہ تجارت، مشترکہ معیشت اور مشترکہ اقدار کا فروغ، دنیا اپنے علم سے وحدت کا سفر کر رہی ہے، اور اسلام جس کا بنیادی تصور وحدت کا تھا، آج ہمارے ارباب اقتدار، ارباب اختیار اور مترفین ایلیٹ کلاس کے لوگ اپنے علم، اپنے اثر و رسوخ اور اپنے منصب سے قوم کو تقسیم کرنے کا عمل کرتے ہیں۔ جب مترفین معاشرے میں فتنے و فساد کی بنیاد رکھنے لگیں، خدا ان قوموں کو کبھی عروج نہیں دیتا۔ اور جب آپ کے ذمہ دار لوگ قوم کی بھلائی سوچیں، اپنی دولت سے، اپنے علم سے، اپنے منصب سے قوم کو فائدہ پہنچائیں، تو اس قوم کی ترقی کے آگے آپ جتنے بھی بند مانیں، ہر بند ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور آنے والا دن ان کے نئے عروج کی نئی نوید لے کر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ یہاں سے آگے بات شروع کریں گے لیکن ایک کال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ گئی؟ جی آپ بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آفتاب بات کر رہا ہوں آرلینڈ سے۔ جی آفتاب بھائی کہیے، کیا کہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے کوئی ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ سوال نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہمارا اپنا ایک مسئلہ ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مائنڈ نہ کریں۔ نہیں، آج کے موضوع سے ریلیونٹ ہے، آپ آج کے موضوع سے ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے، آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی مذہبی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو اور بہت سارے پروگرام ختم ہوگا جی بالکل اس کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بتائیے بھائی۔ من بھی ہے بالکل، پلیز اگر مائنڈ نہ کریں تو۔ نہیں، اصل پروگرام کے ریلیونٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مولوی صاحب سے بات کروا دو۔ جی آپ بات سن رہے ہیں، آپ بات کیجئے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بات کیجئے، بات کیجئے بھائی۔ جناب میرا یہ ہے، ایک چھوٹا سا اگر محسوس نہ کریں تو ایک آدمی ہے بات تو کریں نا، ڈیوورس دے دیتا ہے۔ جی شاید ڈائیورس کا کوئی کوشچن ہے، بعد میں مذہبی کسی پروگرام میں کر لیں گے۔ ربانی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد سوال تو یہی بنتا ہے کہ پھر ان حکمرانوں کو یا ان لوگوں کو جو اثر و رسوخ والے ہیں، جو اہل منصب ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، تو پھر ان کو ہٹانے کا اور لانے کا اختیار تو قوم کے پاس ہوتا ہے نا۔ جب قومیں کسی کے خلاف بغاوت کر کے اٹھ جاتی ہیں تو وہ اپنی من پسند کے حکمران لا سکتی ہیں۔ کال شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی۔ جی بھائی بات کیجیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں، طارق بات کر رہا ہوں۔ جی طارق بھائی پوچھیے، کیا کہیں گے؟ میری 35 ایج ہو گئی ہے جی الحمدللہ۔ میں نے زندگی میں آج پہلی بار کسی مولوی کو صحیح بات کرتے ہوئے سنا۔ اگر میں یہ میرے دل کی ہمیشہ آواز ہوتی ہے، آپ کے دل کی آواز ہے، جو انہوں نے آج آواز یہ بول رہے تھے نا، جو مجھے نام نہیں پتا۔ ایک گزارش کروں میرا بھائی، جب بھی کبھی بہت اچھا انہوں نے بولا ہے، بہت اچھا ہے، جب بھی کسی ٹیلی ویژن پہ آپ کال کیجئے، کوئی عالم دین بیٹھو، میری ایک گزارش ہے، اگر آپ محسوس نہ کریں، آپ ضرور جو ہے نا ان کو علماء دین کو جس انداز سے بلانا چاہیے، جس وقار سے، جس محبت سے، ویسے بلایا کریے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بہت سارے الحمدللہ علماء کرام ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں۔ مدری صاحب کیا کہیں گے؟ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا نگاہ شمس تبریزی نہ شد۔ قوم ہمیں مولوی بھی کہے، ہمیں خوشی ہے، نہیں وہ بات کیونکہ کسی کی نگاہ بہرحال اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ ربانی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، حقائق اور واقعات کو مد نظر رکھا۔ آپ غزہ سے شروع ہوئے، پھر قوم، عوام، ہجوم، امت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اقبال نے ایک بات کی تھی کہ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے
کہ جن لوگوں کے پاس تربیت کا یا جو ہمارے مربی ہیں، ہمارے رہنما ہیں، جن کے کاندھوں پر قوم کا، امت کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ان میں وہ جوہر قابل نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں جی کہ انہوں نے اسلام کو فالو کیا ہے، انہوں نے فالو کیا ہے، تو ہمیں 1400 سال کس نے بیڑیاں ڈالی ہوئی تھی؟ کیا یہودیوں نے ہمیں روکا تھا؟ کیا عیسائیوں نے روکا تھا؟ کیا ہنود نے ہمیں روکا تھا؟ وہ نبی رحمت جس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا حق کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں، کھانے کے لیے اسے روٹی ملے، پہننے کے لیے اسے کپڑا ملے، رہنے کے لیے اسے مکان ملے، پینے کے لیے اسے پانی ملے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 1350 سال سے اگر ہم امت ہیں یا قوم ہیں یا ہمارے وہ جو رہنما ہیں جنہوں نے جو رعایا کو اپنی طرف لے کے آئے، انہوں نے کیا یہ تربیت کی ہے قوم کی؟ آج وہ جوہر قابل ان لوگوں کے پاس آ چکا ہے، اور ہمیں جیلس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے، ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ وہ جو ہمارے مربی ہیں من حیث القوم، جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری، خواہ اس میں علماء ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ انٹلیکچول ہیں، یہ لوگ بھی تو ہیں کہ انٹلیکچول کو اس طرح چھپا کے رکھتے ہیں جس طرح بندہ اپنی غیرت اور عزت کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اور ہمارے انٹلیکچول کا حال کیا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کر سڑکوں پر لے آتے ہیں۔ ہمارے انٹلیکچول کا حال کیا ہے؟ اگر میں یہاں پر باتیں کروں تو بڑی وہ جو ہے تکلیف دہ امر ہے۔ اگر ہم یہ ریسنٹلی، میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ تاریخ پڑھیں، آج کا دور بھی اسلام کا دور ہے، آج بھی ہمیں اللہ نے ہوش کے ناخن دیے ہیں۔ اگر آج ہم من حیث القوم اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ تبدیل ہو جائے اور یہ سوچے کہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی ہوں اور رحمت بھری وہ جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو خود بخود انسانیت کی تبلیغ ہوگی۔ اسلام کی تبلیغ انسانیت کی تبلیغ ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تبلیغ ہے۔ آج پوری انسانیت میں ہم جو ہیں بالکل اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، ہماری کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے۔ آج جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جا کے کوئی بات کریں گے، وہ خاموش ہیں، ان کی زبانیں سلی ہوئی ہیں، ہلکی پھلکی مذمت کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ایک بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا کہ ہماری جو نوجوان نسل یہاں پر رہ رہی ہے، تو میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ علماء حق کی روشنی میں ہمارے پولیٹیشین ہیں یہاں پر، ہم ایسے تربیتی نظام اپنے وضع کریں کہ ہم اپنی نسل کو جو ہے وہ بتائیں کہ انسانیت کا پیغام کیا ہے۔ آج جب ہماری نوجوان نسل میڈیا پہ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، ٹیلی ویژن پہ جاتی ہے، اور وہ ظلم اور بربریت جو غزہ میں دیکھ رہی ہے، جو عراق میں دیکھ رہی ہے، تو ان لوگوں کو اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا اور ان کو حقیقی تعلیمات نہ دی، تو ان میں جو فرسٹریشن کا وہ شکار ہو رہے ہیں، تو ایک ایسی شدت ان معاشروں میں بھی اٹھ رہی ہے جو ہمارے مستقبل کے لیے بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ اور اس چیز کو اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا، ضرورت ثمر کی ہے کہ پوری انسانیت، اقوام متحدہ ہو، OIC ہو، آج انسانیت کی بات کی جائے، اسی انسانیت کی بات کی جائیے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہم آپس میں ہو تو مسلمان ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الحمدللہ نئے اصول، نئے زندگی، نیا انسان، پرانے دور کو سب کچھ نیا نبی نے دیا۔ حرم کو جاتا بتوں کے شہر میں، ظلم و جبر کی بستی میں حرم کو جاتا ہوا راستہ نبی نے دیا۔ لیکن جب اقوام عالم کو ہم مخاطب کریں گے تو ہمیں وہ انبیاء کا طرز تبلیغ اپنانا پڑے گا، ہمیں انبیاء کا وہ طرز فکر اپنانا پڑے گا، اور وہ انٹلیکچول لیول پر جا کے ہمیں بات کرنی ہوگی جس میں انسانیت کے لیے فلاح اور سکون کا راز مضمر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھائیں گے لیکن ایک کال شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عمران قادری، بریڈ فور 5 سے۔ جی عمران قادری کہیے، کیا کہیں گے؟ اصل میں علامہ صاحب بات یہ ہے کہ مثلا اب عید آپ کو پتہ ہے منگل کو بھی ہوئی ہے اور منڈے کو بھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ تو اب کچھ لوگ جی اگر ریلیونٹ کوسچن کچھ لوگ جی پھر آج کے موضوع کچھ سے لوگ آج کا موضوع کیا ہے؟ جی آج کا موضوع امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ ہے کہ ہمیں اس اسلام کے اس عظیم دین اور اسلام کے مذہب میں رہتے ہوئے امت مسلمہ کا جو حالات ہیں اس میں ہماری حالت یہ کیوں ہے، اس پر اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عید تو گزر گئی، ماضی کا قصہ ہو گیا، ہمارا جو حال ہے اس کا بڑا برا حال ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں مجھے میسج ملا تھا کہ ڈی ایم پہ آج عید کے بارے میں، ٹیوزڈے اور منڈے کی عید کے بارے میں بات آپ کریں گے۔ وہ میسج شاید میسج آپ کو جنہوں نے دیا ان کے شاید معلومات میں کچھ کمی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں ابھی یہ پیر اور منگل کے ہم جو ہے اس چکر سے اب نکل نہیں رہے۔ بھائی عید ہو گئی ہے، سب نے کر لی ہے، جنہوں نے جو ان بیچاروں نے بعد میں کہا کہ ہمیں وہ جو ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ قبول کرے ہو گئی ہے۔ اس سے بڑا جو امر ہے جس پر ان علماء ہمارے کو سوچنا چاہیے، اس کالم میں سب علماء کی قدر کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو غزہ میں ہمیں مارا جا رہا ہے جی،
وہ ہم ہی کیا عید ہے، وعید ہے پوری جی، انسانیت ہے، وعید وہ ہے عید ہے۔ بالکل۔ سنیں ایک طرف وہ کام ہے، اور میں پورا مہینہ دیکھتا رہا ہوں، میں دیکھیں ریلیٹڈ ہوں، پیپرز پڑھتا ہوں۔ دوسری طرف عراق میں داعش نامی ISS نامی جو تنظیم جو ہے سر اٹھا رہی ہے، اس کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں کہ موصل کے شہر میں 45 اولیاء کرام کے مزارات کو انہوں نے شہید کیا ہے، مساجد کو انہوں نے بلڈوز کیا ہے، امام بارگاہوں کو انہوں نے اڑایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ یونس علیہ السلام کے مزار کو یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھ لیں، مزار کو شہید کیا گیا، بم سے اڑایا گیا، حضرت شیش علیہ السلام کے مزار کو اڑایا گیا، اور آج وہ پوری انسانیت کے رہنما تھے، اور آج بدقسمتی سے ہم عید پر چاند پر تو لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اس پر تو ڈگریوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر کون بولے گا؟ کوئی بندہ بولے ہے؟ مجھے بتائیں آپ کون بولے گا؟ یہ انسانیت کے لیے ہم یہ کہتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں اسٹیج پر بیٹھ کے کہ وہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے یونس علیہ السلام کے مزار کو، اولیاء اللہ کے مزارات کو مسمار کیا، وہ تاریخی ورثہ۔ اگر افغانستان کے اندر بدھ مت کے اسٹیچو طالبان کے دور میں گرائے گئے تو پوری دنیا آثار قدیمہ کا جو تھا وہ بلکنے پڑ جاتا ہے کہ وہ جی ایک تاریخی اثاثہ ہے۔ تو کیا یونس علیہ السلام تاریخی اثاثہ نہیں ہے؟ بے شک۔ کیا شیش علیہ السلام تاریخی اثاثہ نہیں ہے؟ کیا دنیا کی جو مہذب قوموں کا یہ طریقہ ہے، یہ اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے؟ ایسا اسلام نہ ہوا نہ ہے۔ یہ وہ خوارج ہیں جو اعلی کار بن کے ان طاقتوں کے، میں یہودیوں کو بلیم نہیں کروں گا، میں عیسائیوں کو بلیم نہیں کروں گا، یہ ایک مخصوص نظریہ فکر ہے کہ ایسی چیزیں ہو کہ جب وہ ستاتی ہیں اہل عرب کو تو اس میں وہ جو ہے شدت پسند یہود کو استعمال کرتی ہیں، اور جب امت مسلمہ کو ستایا جاتا ہے تو پھر ان ایسے لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے۔ آج کہیں شیعت کے نام پر ہم مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، کہیں ہم جناب جی وہابیت کے نام پر، کہیں سنیت کے نام پر۔ تو یہ داخلی انتشار باہر سے ہمیں آپس میں ایک ہونا پڑے گا۔ آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، ان ساری چیزوں سے اوپر جا کر ذرا دیکھنا پڑے گا کہ انسانیت کیا ہے۔ آج انسانیت کے نام پر ہم پوری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر آپ کی ایک تنظیم کے ساتھ مخالفت ہے تو ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ صحافیوں کو ان میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم ان سطحی معاملات سے ذرا اٹھ کر اوپر دیکھیں کہ اوپر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ مسائل بہت بڑے ہیں، بہت بڑے مسائل، ہم بڑی ابھی بھی نچلی سطح پر جو ہے نا وہ اٹک کے رہ گئے ہیں۔ علامہ صاحب باتیں تو ساری ہم نے کی ہیں، یہ حالات ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی حل کیا ہے؟ مستقل بنیادوں پر ہمیں اپنی نسلوں کو کس طرح تربیت دینی چاہیے، کس طرح ہمیں تیار کرنا چاہیے؟ ورنہ یہ تو بڑا آسان ہے، قرآن نے دیا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ جی، بڑے بڑے مفکرین اور دانشور آئیں گے، اپنے اپنی دانش و فکر کا اظہار کریں گے، جی، لیکن جو میسج قرآن نے دیا ہے اس حل کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مفکر اس سے بہتر حل پیش نہیں کر سکتا۔ آپ سورہ رعد چیپٹر 13 کی ورس نمبر 17 اٹھائیں، آیت نمبر 17 چیپٹر 13 سورہ رعد۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا جو جھاگ کی طرح ہونے والے لوگ ہیں، جن کے وجود سے، جن کے علم سے، جن کی دولت سے، جن کے کہنے سے، جن کی تحریر سے، جن کی تقریر سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، وہ جھاگ کی طرح بہہ جائیں گے۔ اللہ، اور جن کے کہنے سے، جن کے لکھنے سے، جن کے مال سے، جن کے علم سے، جن کے عمل سے، ینفع الناس، یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے کام سے لوگوں کو فائدہ ہوگا خدا اسی کو باقی رکھے گا۔ کیا بات ہے! یہ ایک ایسا آفاقی فارمولہ ہے، بالکل اصول اور قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، بولتے بھی سب ہیں، لکھتے بھی بہت سارے ہیں، مال بھی بہت سوں کے پاس، منصب بھی بہت سوں کے پاس، شہرت و عزت بھی بہت ساروں کے پاس، اور انفلوئنس بھی بہت ساروں کے پاس۔ قرآن نے 2 کیٹیگریاں بیان کر دی کہ جو تمہارے پاس ہے وہ منصب کی شکل میں ہے، خاندانی انفلوئنس کی شکل میں ہے، قوت تحریر رائٹنگ کی شکل میں ہے، قوت تقریر سپیکنگ کی شکل میں ہے، قوت مال دولت کی شکل میں ہے، اور تمہارے پاس اقتدار یا پاور کی شکل میں جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر سارے نہیں سنبھلتے تو تمہارے لیے ضابطہ یہ ہے، خود رہنا چاہتے ہو یا نہیں رہنا چاہتے، اللہ کا وعدہ ہے اور اس کا فیصلہ ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اکیلا حسین کربلا کے میدان میں ہوگا
لوگوں کی فکر کرے گا، خدا کربلا کے ریگستان میں بھی اسے زندہ رکھے گا۔ کیا بات ہے۔ یزید اپنے تخت پر ہزاروں لشکروں سپاہ کے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی طاقت سے کسی مخلوق کو فائدہ نہیں، خدا اسے اس بھرے شہر میں بھی رسوا کر دے گا۔ کوئی صحرا میں تنہائی میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور کوئی شہر کی روشنیوں میں بھی گمنام ہو کر رسوا ہے۔ فلسفہ ایک ہی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو تمہارے پاس ہے، اگر ساری دنیا، ہمارے لوگ کہتے ہیں نا میں کیا کروں، ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے، تمہارے پاس کچھ ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، اچھے مقرر ہو، لکھنے کی صلاحیت ہے، اچھے رائٹر ہو، مال والے ہو، منصب والے ہو، اپنی اپنی کیٹیگری میں، اپنی حیثیت میں، جس قوت سے، جس نعمت سے خدا نے تمہیں نوازا ہے، اس کو ذات کے لیے اور ہوس کے لیے، نفس پرستی کے لیے استعمال کرنے کے بجائے خدا پرستی کے لیے، مخلوق خدا کے لیے استعمال کرو، خدا تمہیں امر کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری بالکل کچھ منٹ سے میں چاہوں گا کہ آخری پیغام آپ کی طرف سے بھی لے لیا جائے کہ اب صرف چیریٹی دے دینے سے غزہ کے لوگوں کے ساتھ ایک ضرورت ان سارے امر کی ہے، لیکن صرف آپ نے کہا دعا کیا کی جائے، کس کس انداز سے ہم اس دعا کو دعا میں نے اس لیے کی تھی کہ جب حاکم ہمارے ان میں حمیت نہیں ہوگی، ملی غیرت نہیں ہوگی، تو پھر رعایا ہم نہیں اٹھا سکتے ایسا قدم جو انسانیت کے لیے اور ہمارے لیے شرمندگی کا سبب بنے۔ وہ امت کے لیے دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ پوری امت کے لیے۔ دیکھو ریاست کا بے وفا جو ہو اس کو ریاست قبول نہیں کرتی، کسی تنظیم میں کوئی بے وفائی کرے، غداری کرے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کسی معاشرے میں، سماج میں، بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب و مسلک، آپ جو بھی انسانیت کی تاریخ اٹھائیں، بے وفا لوگوں کو جو ہے خراج عقیدت نہیں پیش کیا ہے۔ جیسے ربانی صاحب نے ہلکی سے اشارہ کیا ہے، تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ من حیث الامت اور من حیث القوم ہم بے وفا ہیں۔ اسی لیے قرآن کی صورت میں اقبال نے کہا تھا پیغام کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے وفا کریں، ان تعلیمات کو اپنائیں، آج بھی پوری انسانیت پر ہم راج کر سکتے ہیں۔ اگر یہی کلیہ اولیاء اللہ نے اپنایا ہے، چونکہ میں وہ مذہبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، آج بھی وہ اولیاء اللہ، حضور زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، تاجدار گولڑا دیکھ لیں، کہ وہ لوگ جو حضور کے ساتھ وفادار رہے، انہوں نے جب اپنا اس رنگ میں رنگے گئے جو صبغت اللہ کا رنگ ہے، تو بلا تفریق مذہب و مسلک آج بھی وہ لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کردار میں، افکار میں وفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنانا پڑے گی۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پیغام وہی ہے، لہجے بدل رہے ہیں، پیغام وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ہمارے صحافی حضرات لکھنے والے، قرآن ایک، رسول ایک، کتاب ایک، مطلب امت ایک، تو ہم کیوں ایک نہیں ہو رہے؟ وہ تو ایک ہیں، اس کو جب ایک مانیں گے تو ہم ایک ہوں گے، جب حضور کو بے مثل مانیں گے تو ہم ایک ہوں گے، جب اس قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے۔ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے اس فورم پر کہ آپ ہم سے جب سوال کرتے تو میں شرم سے میرا سر جھک جاتا ہے کہ صرف عبادات کا نام اسلام ہے، اخلاقیات کہاں گئے ہیں، معاملات کہاں گئے ہیں، عقائد کی ہم تبلیغ کر رہے ہیں، عبادات کی حد تک تو ہیں، لیکن کلمہ حق کوئی بھی نہیں کہتا۔ جب وقت قیام آتا ہے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، جب وقت قیام آتا ہے تو ہم تسبیح اٹھا کے اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے پیروں کے لیے جتنی قربانی کرتے ہیں، اتنی، میں پیروں کا خادم ہوں، میں خود حضور زندہ پیر صاحب کا غلام ہوں۔ وہ لوگ جو ان بزرگوں کی صورت میں جو ہیں وہ آ کے امت کے، ہمارا تفرقہ جو ہے ایک نہیں ہے، سیاسی تفرقے کا ہم شکار ہیں، مذہبی تفرقے کا ہم شکار ہیں، اور چند وہ نااہل لوگ جو آ کے جاہلوں کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر ایکسس نہیں مل رہا علم کو۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو من حیث الامت ہمیں اپنانا چاہیے، وہ تعلیمات جس میں انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے۔ اور یقیناً ہے، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، آج ہزاروں پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں اصلاح معاشرہ پر، نوجوانوں پر، عورتوں پر، ہزاروں پاؤنڈ، لیکن اور ان لوگوں پر خرچ کیے جاتے ہیں جو سٹریٹ ڈاگز بنے ہوئے ہیں، جو کرمنل ہیں، ان کو رائے راست پر لانے کے لیے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے انسانیت کی تو پیغام دیا ہے کہ بغیر کسی ایڈ سے ان کرمنل لوگوں کو اولیاء کی صف میں اور انسانیت کو بہترین جو ہے ایک سرمایہ عطا کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں من حیث القوم اور من حیث الامت ایک ہونا پڑے گا۔ بات پھر وہی ہے، تو غلام شہ امم نہ رہا، چشم عالم میں محترم نہ رہا۔
بہت شکریہ علامہ شاہجہاں مدنی صاحب، آپ نے خوبصورت انداز سے گفتگو کی. آپ کا بہت شکریہ حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، آپ نے بالکل شارٹ ٹائم پہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس پروگرام کو رونق بخشی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بات پھر وہی ہے کہ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے. اپنے میزبان ایم ایم عالم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.